بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ کی زندگی میں بھی سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود ایک انجان بے چینی، گھٹن اور اداسی رہتی ہے؟ کیا آپ بلا وجہ کے جسمانی درد، شدید ذہنی دباؤ یا اس خوف کا شکار ہیں کہ جیسے آپ کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی ہو؟ رک جائیے، آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کے کئی بند تالے کھول سکتی ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے طاقتور، نبوی اور روحانی علاج کی جو بڑی سے بڑی بلیک میجک یعنی جادو، حسد، نظر بد کا توڑ ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں رقیہ شریعہ کی۔ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ قرآن مجید سے پڑھنے کی کتاب نہیں، بلکہ یہ دلوں اور جسموں کے لیے شفا بھی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانیں گے کہ رقیہ شریعہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اسے گھر بیٹھے یا خود اپنے اوپر یا اپنے بچوں پر پڑھنے کا صحیح مسنون طریقہ کیا ہے، اور یہ کس کس وقت پڑھنی چاہیے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ آج کا یہ علم آپ کو اور آپ کے پورے گھر کو ایک مضبوط روحانی حصار میں لے آئے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ آئیے اس بابرکت سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رقیہ شریعہ کیا ہے۔ لغوی اعتبار سے رقیہ کے معنی ہیں جھاڑ پھونک یا دم کرنا، اور شریعہ کا مطلب ہے ایسا دم جو صرف اور صرف قرآن و سنت کے دائرے میں ہو۔ اس میں کسی قسم کی جادو ٹونے یا شرکیہ کلمات کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ یہ خالق کائنات کے پاک کلام اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں صاف ارشاد فرمایا ہے، یعنی اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے شفا اور رحمت ہے۔ غور کریں، کلام پاک خود شفا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رقیہ شریعہ پڑھنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ تو سنیں، سب سے پہلے باوضو ہو جائیں، اپنے دل میں پکا یقین رکھیں کہ شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اس کے بعد مسنون اذکار اور سورتیں پڑھیں۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ سورہ فاتح پڑھیں، اس کے بعد آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 پڑھیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کریں اور آخر میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھیں۔ ناظرین کرام، سورہ فاتحہ رقیہ میں اس کی خاص اہمیت حدیث سے ثابت ہے۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ آیت نمبر 255، اسے سونے سے پہلے پڑھنے کی فضیلت بھی صحیح حدیث میں آتی ہے۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور ناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت یہ تینوں صورتیں پڑھ کر ہاتھوں پر دم کیا کرتے اور جسم پر پھیرتے تھے۔ رقیہ شریعہ کی مسنون دعائیں۔ پہلی دعا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے موقع پہ یہ دعا پڑھتے تھے۔ ترجمہ: اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور فرما، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، لیکن ایسی شفا عطا فرما جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے۔ یہ بیماری اور تکلیف کے وقت پڑھنے کے لیے بہت خوبصورت مسنون دعا ہے۔ دوسری دعا، ترجمہ: اللہ کے نام سے میں تم پر دم کرتا ہوں اور ہر اس چیز سے جو تمہیں تکلیف پہنچائے، ہر نفس کے شر سے یا حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے، اور اللہ تمہیں شفا دے۔ اللہ کے نام سے میں تم پر دم کرتا ہوں۔ یہ دعا صحیح مسلم میں منقول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کے درد کے لیے ایک مسنون طریقہ سکھایا۔ درد والی جگہ پر ہاتھ رکھیں اور بسم اللہ 3 مرتبہ پڑھیں، پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ ترجمہ: میں اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ مانگتا ہوں اس تکلیف کے شر سے جو میں محسوس کرتا ہوں اور جس سے میں ڈرتا ہوں۔ یہ طریقہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رقیہ شریعہ کن مقاصد کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ رقیہ شریعہ اللہ تعالیٰ سے شفا، حفاظت اور پناہ مانگنے کا ذریعہ ہے۔ اس سے بیماری اور درد، نظر بد و حسد کے شر سے حفاظت، شیطانی وسوسوں اور خوف و پریشانی کے وقت پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے حفاظت کے لیے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا اور اپنے جسم پر دم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ دم کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ملا کر ان صورتوں کو پڑھیں۔ ہاتھوں پر پھونک ماریں، پھر اپنے چہرے، سر اور جسم کے جس حصے تک ہاتھ پہنچ سکے وہاں پھیر لیں۔ آپ چاہیں تو پانی یا زیتون کے تیل پر بھی دم کر کے پی سکتے ہیں یا متاثرہ جگہ لگا سکتے ہیں۔ اسے پڑھنے کا بہترین وقت صبح اور شام کے اذکار کا وقت ہے۔ رات کو سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر یہ عمل کرنا سنت مبارکہ ہے، یا پھر بوقت ضرورت جب بھی آپ کو کوئی تکلیف محسوس ہو۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، رقیہ شریعہ کو ڈرانے کی چیز نہیں، بلکہ یہ اللہ کی رحمت،
اس کے نور اور اس کے کلام سے جوڑنے کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے۔ آج کی اس تیز رفتار زندگی میں جہاں ہر دوسرا شخص ذہنی پریشانی کا شکار ہے، اپنے گھروں میں رقیہ شریعہ کی تلاوت کو معمول بنائیں۔ یاد رکھیے، جب دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اندر سے کمزور نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دل سے لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنی تمام فیملی، گروپس اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی اور کی بھی پریشانی کا حل نکل سکے۔ کمنٹ باکس میں محبت سے ماشاءاللہ یا سبحان اللہ لکھ کر اپنی حاضری ضرور درج کروائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے نظر بد، حسد اور بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہماری کمزوریوں پر رحم فرما، ہم سے مصیبتیں دور فرما، ہمیں ہر برائی سے محفوظ فرما اور قرآن کو ہمارے دلوں اور سینوں کے لیے شفا کا ذریعہ بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ اور ایک اور بہت ضروری بات ہے کہ اگر بیماری یا مسلسل درد ہو تو رقیہ کے ساتھ مناسب طبی علاج بھی اختیار کریں۔ رقیہ کا مطلب ہرگز طبی علاج کو چھوڑ دینا نہیں۔ مسلمان اللہ سے شفا مانگتے ہوئے جائز اسباب بھی اختیار کرتا ہے۔ ناظرین، آپ سے سب سے اہم بات شیئر یہ کرنی ہے کہ رقیہ شریعہ بیسیکلی دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے۔ یہ میں نے خود بارہا آزمایا ہے اور الحمدللہ جتنی دفعہ آزمایا ہے کبھی مایوسی نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کا کلام بذات خود ایک شفا ہے۔ اور جب آپ دل کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اس عمل کو اپنے بچوں اور گھر والوں کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت نازل فرماتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ جب کبھی آپ مشکل میں ہوں، بیمار ہوں یا کسی نظر بد کا شکار ہوں تو اپنے اور اپنے بچوں پر ان دعاؤں کے مجموعوں کو پڑھ کر ضرور دم کریں اور انہیں ہر بلا سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔